أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. صدق اللہ العظیم. محترم معزز سامعین، یہ قرآن مجید کے سورہ سواد کے آخری رکوع کی آیت کریمہ ہے جو پڑھی گئی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام اور شیطان کے واقعات کا یہاں پہ تذکرہ کیا جا رہا ہے. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق من بشر من طین. اور جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک انسان، ایک بشر بنانے والا ہوں. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي. جب میں اسے پورے طور پہ بنا لوں اور اس کے اندر میں اپنے روح پھونک دوں تو جیسے ہی وہ ظاہر ہے کہ انسانی شکل میں ٹھہر کے ہو جائیں گے تو تمہیں چاہیے کہ تم سب اس کے آگے سجدہ کرو. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تحت سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر گئے، سب کے سب. الا ابلیس، ابلیس جو ہے شیطان، وہ سجدہ نہیں کیا. استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں اس کا شمار ہوا. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد. اللہ نے پوچھا اے ابلیس، اے شیطان، تجھے کس چیز نے منع کیا ہے آدم کے آگے سجدہ کرنے سے؟ لما خلقت بیدی، جس نے میں نے اپنے اس کو ہاتھوں سے بنایا ہے. استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو تکبر اور گھمنڈ کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اعلیٰ سمجھتا ہے؟ قال انا خیر من. اب شیطان کا جواب ہے یہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان سے بات کہی تو شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جواب دے رہا ہے کہ قال انا خیر من، کہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم سے اچھا ہوں، اسی لیے میں نے سجدہ نہیں کیا. تو ظاہر ہے کہ شیطان کے دماغ میں یہ بات کیسے آ گئی کہ میں آدم سے اچھا ہوں، آدم سے بہتر ہوں؟ اس نے ایک تعویل سوچی اور اس تعویل کے تحت یہ دلیل پیش کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. وہ دلیل کیا تھی کہ میں آدم سے اچھا ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کیونکہ اللہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، آگ سے بنایا ہے، اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے، لہٰذا آگ میں طاقت ہے، آگ میں روشنی ہے، لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں. اور مٹی جائے ایک گرد و غبار ہے، اسی لیے وہ مجھ سے کم ہے. شیطان نے یہ جواب دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال فاخرج فإنک رجیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا، بس تو ایک لعنت زدہ ہے، دھتکارا ہوا ہے. وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اور بے شک تیرے اوپر قیامت والے دن تک اللہ کی لعنت رہے گی. قرآن مجید میں یہ واقعہ بہت سارے مقامات پہ آیا ہے. سب سے پہلے سورۃ البقرہ میں آیا، سورہ اعراف میں آیا، سورہ الحجر میں آیا، سورہ بنی اسرائیل میں آیا، پھر یہاں پہ آیا ہے. کثرت سے اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے. یہ آدم علیہ السلام اور شیطان کا یہ واقعہ ہے جو ظاہر ہے کہ یہ امور غیب سے متعلق ہے. جب تو آدم علیہ السلام کو جب بنایا جانے والا تھا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی کے ذریعے سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سارے انسانوں تک یہ بات پہنچائی گئی۔ اس میں ان آیات کو جو انتخاب کیا گیا ہے تو اس کے تحت ہم جو موضوع بنائے ہیں وہ ہے تکبر۔ کیا ہے؟ تکبر۔ یا وہی بات آئی استکبرت ام کنت من العالین۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ استکبرت، کیا تو تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور سب سے اعلیٰ سمجھتا ہے؟ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے قرآن میں بتائی، انشاءاللہ وہ آیات بھی میں آپ کے سامنے لاؤں گا کہ تکبر کسے کہتے ہیں۔ تکبر کے معنی یہ ہے کہ انسان دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے، بڑا سمجھے، اچھا سمجھے۔ میں دوسروں سے بہت اچھا ہوں، میں دوسروں سے بہت اچھا ہوں۔ برحال اس کے بہت ساری شکلیں ہیں، وہ انشاءاللہ اس زمان میں آپ کو آئیں گی وہ ساری باتیں۔ تکبر کیا ہے، کبر کیا ہے، غرور کیا ہے، انانیت کیا ہے، شہرت کیا ہے، ریاکاری کیا ہے، یہ ساری باتیں اسی سے متعلق ہے۔ اور یہ وہ گناہ ہے، سب سے پہلا جو گناہ ہوا یہی ہے شیطان۔ شیطان ظاہر ہے کہ نہ تو بت پرستی کیا نہ تو شرک کیا بھائی نہیں، اسی کے آگے اللہ کے آگے وہ صاف بول جائے بیٹا۔ تو کیا کرا شیطان؟ کیونکہ اللہ قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ شرک کو میں معاف نہیں کروں گا، باقی گناہوں کو معاف کروں گا، لیکن شرک سے بھی ایک بڑا گناہ ہے، وہ ہے تکبر، جو شیطان نے کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں سے لعنت زدہ ہو گیا، دھتکار دیا گیا۔ فخرج انک رجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین، کہ لعنت ہے تجھ کے تیرے اوپر قیامت والے دن تک۔ اب یہ تکبر کیا ہے؟ اب یہاں پہ کیا باتیں بتا دی گئی ہیں، اور کیجیے بات اس میں۔ اب تکبر کیا ہے واضح طور پہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ غرور کیا ہے، تکبر کیا ہے، انانیت کیا ہے، اور ریاکاری بھی اسی ضمن میں ہے، شہرت بھی اسی ضمن میں ہے۔ اچھی بات۔ اب یہاں پہ دو باتیں بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ فرشتوں کے ساتھ شیطان کو بھی حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو۔ فرشتوں نے کیا کیا؟ آدم کے آگے سجدہ کر لیا، اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے وہ لوگ۔ شیطان کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا، اور اللہ پوچھا ما منعک ان تسجد اذ امرتک، کس چیز نے تجھے منع کیا ہے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ امرتک، میں نے تجھے حکم دیا تھا، جس طرح شیطان کو، جس طرح فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا، اللہ نے فرمایا کہ شیطان کو بھی حکم دیا گیا تھا۔ تو وہ کیا چیز ہے تجھے سجدہ کرنے سے، میرے حکم کے اوپر عمل کرنے سے کس چیز نے تجھے روکا؟ ما منعک ان تسجد اذ امرتک۔ تو شیطان صاف طور پہ یہ جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، جس چیز نے مجھے روکا ہے وہ کیا ہے؟ خلقتنی انا خیر من، کہ میں آدم سے بہتر ہوں، آدم سے اچھا ہوں۔ کیوں؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کیونکہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ دیکھیے اب شیطان بھی مان رہا کہ واقعی میں اللہ میرا خالق ہے، مان رہا نہیں؟ شیطان بول رہا ہے نا خلقتنی من نار، تو شیطان نہ تو اللہ کا منکر ہے نہ تو شرک کیا، بلکہ شیطان تو بول رہا خلقتنی من نار، تو میرا خالق ہے، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ اور یہ بھی مان رہا ہے کہ تو انسان کا بھی خالق ہے، کیونکہ آدم کو تو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ گویا کہ شیطان کا ایمان اللہ پہ ہے نہیں ہے؟ آگ سے مجھے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، لہذا مٹی کے مقابلے میں آگ بہتر ہے، اس کے اندر روشنی ہے نا۔ اپنے آپ کو کیا کہا؟ اس سے بہتر۔ یہ اس کا تکبر تھا، یہ اس کا جرم تھا، یہ اس کا گناہ تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس کا شمار استکبرتا، وہ جو ہے کافروں میں ہو۔ تو تکبر آدمی کو کہاں لے جاتا ہے بھائی؟ کفر میں لے کے چلے جاتا ہے۔ اور کفر کیا ہے؟ شرک سے بڑا گناہ کفر ہے۔ کفر کے بعد شرک آتا، شرک اور کفر۔ کفر کے معنی تو انکار کر دینے کی، مانتا ہی نہیں وہ نہیں کسی کو۔ شرک کے معنی یہ ہے کہ اللہ کو مان کے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا، یہ ہے شرک۔ کفر کے معنی کیا ہے؟ انکار کرے، اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، کسی کو نہیں مانتا، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا، یہ ہے کفر۔
شرک کیا ہے؟ اللہ کو ماننے کے بعد اپنے طور پہ اللہ کی عبادت میں اللہ کی بھی عبادت کرتا، دوسروں کی بھی عبادت کرتا، اس سے کہتے ہیں مشرک یا شرک۔ اس اعتبار سے شرک سے بڑا گناہ کفر کا ہے، اور یہ تکبر ہے۔ آدمی جب تکبر کرتا ہے تو اس کو کافروں میں جناب علی اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ایک واقعہ یہ ہوا۔ یہاں پہ دوسرا واقعہ کیا ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے بنیادی بات کو، اور ایک واقعہ آپ کو قرآن میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، دونوں میاں بیوی ہے نا، یہ تو آپ سنتے ہیں سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں اس کی تفصیلات ہیں۔ اور جنت میں داخل کرنے کے بعد آدم اور حوا کو یہ اللہ تعالیٰ فرمایا فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ دیکھو تم دونوں اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگر اس درخت کے قریب جاؤ گے تو تمہارا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اب تم جنت میں کھاؤ پیو، مزے میں رہو، فَكُلُوا مِنْهَا، کھاتے پیتے رہو، رغدن، فراغت کے ساتھ جہاں سے چاہو کھاتے پیتے رہو، لیکن خبردار اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، آدم علیہ السلام کے پابند کر کے جنت میں رکھا تھا۔ لیکن آدم علیہ السلام کو شیطان نے ورغلایا، اور ورغلا کی قسمیں کھا کھا کے بولا کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو جنت میں رکھا ہے اور یہ درخت کے قریب جانے سے اسی لیے روکا ہے، اگر اس درخت کا تم پھل کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہ جاتے ہیں۔ یہ قسم کھایا، وَخَاصَمَاهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، آتے گیا جاتے گیا، بار بار قسمیں کھاتے گیا اور یہ بولتے گیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ دن کے لیے تمہیں جنت میں رکھا ہے، پھر اس کے بعد زمین میں بھیجنے والا ہے۔ ہاں، اتنی اچھی جنت ہے، اور اسی لیے تم کو درخت کے قریب جانے سے روکا۔ یہ درخت کا اگر پھل کھا لیا تو تم زمین میں جا ہی نہیں سکتے، یہیں جنت میں۔ آدم علیہ السلام بولے جنت چھوڑ کے جانے کو کس کا جی چاہتا ہے؟ بات تو ذرا صحیح ٹکری، کیونکہ انسان کا ذرا تجسس ایسا بھی، جس چیز سے منع کرے اسی تعلق سے زیادہ سوچتا ہے۔ وہاں مت جاؤ بولے تو بار بار وہیں جانے کی چکر، کئی کو بولے وہاں کیوں نہیں جانا، آخر کیا بات ہے، یہ کر کے ویسا جا کے تو دیکھیں گے نا، ہے کیا آخر۔ یہ جو ہے آدمی کا اس کا تو ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی اس فطری کمزوری کی بنا پر شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اور قرآن میں باضابطہ آیت موجود ہے سورہ اعراف میں، سمجھ میں آ رہا، اللہ تعالیٰ وہاں فرمائے فزاخت، انہیں جب کھا لیا اس درخت کا پھل تو ظاہر ہے کہ ان کے جسم کے اوپر جو جنت کا لباس تھا اتر گیا۔ تو بہرحال اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو آواز دی، پکارا کہ آدم، کیا میں تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا؟ اور تم کو اس بات سے بھی میں آگاہ کر دیا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے، تم شیطان کے وسوسوں کا شکار نہیں ہونا۔ ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام پریشان ہے، کیسا لگے؟ بات تو صحیح ہے، اللہ نے ہم کو منع کیا تھا اس درخت کے قریب جانے سے، اور یہ بھی اللہ نے ہم کو بتایا تھا کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، اور ہم تو اللہ کی نافرمانی کر لیے، اب کیسے ہوں گا؟ پھر کیا کرنا؟ پریشان ہے دونوں مل کے، یہاں بیوی دونوں بحران ہیں، پشیمان ہو رہے ہیں اپنے کیے کے اوپر، کیونکہ اللہ سختی کے ساتھ منع کیا تھا اور شیطان سے بولا تھا تمہارا دشمن ہے، کرنا کیا؟ پریشان ہے۔ اب آدم علیہ السلام کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا ہے۔ اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ رب ہے، اللہ تعالیٰ خود جو ہے نا، اب تمہیں کرنا کیا ہے میں تمہیں سمجھاتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ہے۔ اب تم سب سے پہلے توبہ کرو۔ کیا کرنا؟ اب جو تمہارے حکم کی غلطی ہوئی ہے توبہ کرو۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، بس آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کے چند کلمات سیکھ لیے اور انہوں نے توبہ کی۔ اور توبہ کے کلمات کیا تھے؟ اکثر آپ دعا میں بھی پڑھتے ہیں، دعا ہوتی ہے اس سے سورہ اعراف میں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ توبہ کے کلمات تھے جو آدم اور حوا دونوں مل کے جنت میں اللہ سے معافی مانگے، اے اللہ ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے تیرے حکم کی خلاف ورزی کر کے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اللہ اگر تو ہم پہ رحم نہیں کرے گا، تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، لنکونن من الخاسرین، تو ہمارا خسارہ ہونا، ہمارا نقصان ہونا یقینی بات ہے۔ یہ دعا کیے، نادم ہوئے،
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر جناب توجہ فرمائی، رحم فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پروگرام کے مطابق آپ کو جنت سے زمین کے اوپر بھیجا گیا۔ تو یہ واقعہ اور یہ واقعہ دونوں آپ سامنے رکھیں اس میں۔ اب دونوں سامنے رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کیوں نہیں کیا، تو شیطان کیا بولا؟ میں اس سے بہتر ہوں، اسی لیے نہیں کرا۔ شیطان کا یہ جواب تھا۔ آدم علیہ السلام بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کیے، ہے نا، ان سے بھی ہوئی۔ تو آدم علیہ السلام کیا کریے؟ توبہ کریں، معافی مانگے، تعویل نہیں کرے، تعویل نہیں کرے۔ شیطان یا تعویل کر دیا، کیوں نہیں کرا سجدہ؟ بولے تو اس سے اچھا تعویل کرا۔ یہ نہیں بولا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، نہیں بولا میں توبہ کر تو مجھے نہیں بول رہا، نادم نہیں ہو رہا اپنی غلطی کے اوپر، پشیمان نہیں ہو رہا اپنی غلطی کے اوپر، تعویل کر رہا ہے اور اپنے آپ کو اس سے اچھا ثابت کرنے کی پوری کوشش کر رہا۔ یہ شیطان کا کیریکٹر ہے جو یہاں بتایا گیا ہے، اور یہاں آدم علیہ السلام کا رول، ان کا کیریکٹر ہے، انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے ہی کہ آپ غلطی ہو گئی، آپ پریشان ہو گئے، آپ نادم ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ توبہ کرنا شروع کر دے، اللہ یقیناً ہم سے غلطی ہوئی ہے، اگر تو معاف نہیں کریں گا، رحم نہیں کریں گا تو ہمارا نقصان اٹھانا بہت یقینی بات ہے۔ یہ دو کیریکٹر ہے یہاں پہ۔ اب اس کو سامنے رکھ کے ہم اپنے عنوان کو آگے بڑھیں گے، وہ تکبر کیا ہے۔ اب اس سے ہم دو باتیں لائیں گے، ایک آدمیت اور ایک شیطانیت۔ کیا ہے؟ آدمیت اور شیطانیت۔ آدمیت بولے تو آدم علیہ السلام اور ان کی نسل پوری، ہم بھی وہی ہیں۔ شیطانیت ہوتا ہے شیطان اور اس کی نسل۔ اب یہاں پہ دو کیریکٹر آپ کو لائیں گے، ایک آدم علیہ السلام کا کیریکٹر ہے اور ایک شیطان کا کیریکٹر ہے۔ شیطان کا کیریکٹر یہ ہے کہ غلطی ہونے کے بعد، گناہ ہو جانے کے بعد وہ توبہ کرنا نہیں چاہتا، نادم نہیں ہوتا، افسوس نہیں کرتا، بلکہ اپنی غلطی ماننے کی بجائے الٹا تعویل کر کے میں سچ ہوں بولتا ہوں۔ یہ شیطان کا رول ہے، یہ شیطان کا کیریکٹر ہے۔ اور آدم علیہ السلام یا آدم علیہ السلام کی اولاد کا جو کیریکٹر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ غلطی ہونے کے بعد فوری غلطی کو مان لیتے ہیں، غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، غلطی کے اوپر نادم ہوتے ہیں اور اس فکر میں رہتے ہیں کہ میری یہ غلطی کیسے معاف ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھک جاتے ہیں اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ اگر تو رحم نہیں کرے گا اور تو معاف نہیں کرے گا تو پھر ہمارا نقصان ہونے والا ہے۔ یہ ہے دو کیریکٹر۔ اب یہی دنیا میں دو کیریکٹر چل رہے ہیں۔ کیا چل رہے ہیں؟ یہ دو رول۔ ایک ہے غلطی کر کے بھی میں کیا کرا، ثابت کر کے بتاؤ میرے کو، حالانکہ غلطی پہ ہے، انہیں اندر بول رہا میں غلطی پہ ہوں، اس کا ضمیر بھی بول رہا اندر سے، مگر چونکہ میں غلطی مانگ لیا تو کیسا، پھر میرا سر جھک جائے گا، میری انسٹ ہو جائیں گی، میری توہین ہو جائے گی، ہے نا، اس کے ذہن میں لہذا غلطی ہے، اندر سے بول رہا ضمیر، لیکن پھر بھی تعویلات کر رہا، نہیں بھائی میں تو بہت اچھا آدمی ہوں، آپ لوگوں سے پوچھ لو، فلاں دیکھ لو آپ کہ میں کبھی ایسا کام کروں گا، سب معلوم ہے، حالانکہ تعویل کر رہا، انا خیر من، اس سے اچھا ہی جو میں، پوچھ لو آپ۔ لیکن انسان، آدم علیہ السلام کی سنت، آپ کا طریقہ کیا ہے؟ غلطی ہو گئی غلطی، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یقیناً میں نادم ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی اور میں اس معاملے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اگر اللہ کا معاملہ تو اللہ سے معافی چاہیں گے، بندوں کا معاملہ تو بندوں سے معافی چاہیں گے۔ اگر آپ کو میں نے تکلیف پہنچائی ہے تو یقیناً مجھ سے میرے سے غلطی ہوئی ہے، میں آپ سے معافی مانگوں گا، اور اللہ کے حقوق کے معاملے میں غلطی ہوئی ہے، اللہ سے معافی مانگوں گا۔ یہ دونوں باتیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے تحت دو باتیں آتی ہیں۔ تو اس طرح یہ انسانیت ہے، یہ آدمیت ہے کہ غلطی آدمی سے ہی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی، وہ فرشتے ہیں، وہ انسان نہیں ہے۔ انسان تو مٹی کا بنا ہوا بشر ہے، اس کے اندر بھول بھی ہے، اس کے اندر بھولنا بھی شامل ہے، اس کے اندر بہت ساری خامیاں بھی ہیں، بہت ساری کمزوریاں بھی ہیں، کیونکہ انسان ہے وہ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اپنا تعارف کروایا ہے کہ میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، میں توبہ کا قبول کرنے والا ہوں، بار بار فرمایا، وَعَنَّا غَفُورٌ رَحِيمٌ بولا اللہ تعالیٰ۔ تو اس اعتبار سے تو انسانیت یہ ہے کہ آدمی غلطی ہونے کے بعد غلطی کا اعتراف کرے، نادم ہو جائے اور معافی مانگے، یہ آدمیت ہے۔ اور تعویل کر کے، یعنی غلطی کرنے کے بعد تعویل کرنا،
غلطی کو تسلیم نہیں کرنا اور پھر یہ بولنا میں اچھا ہوں، یہ شیطانیت ہے۔ یہ بالکل سمپل دو باتیں ہیں، اس کو آپ سامنے رکھ لیجئے۔ زندگی کا پورا جو یہ دو ہی راستے ہیں، دو ہی ہیں۔ غلطی ہوتی ہے، غلطی ہونے کے بعد شیطان بھی غلطی کرا اور ادھر آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہے۔ غلطی کے بعد دونوں کا رول کیا ہے؟ شیطان کا کیا رول ہے غلطی کے بعد، گناہ کے بعد، اور آدم علیہ السلام کا کیا رول ہے غلطی اور جناب علیہ حکم کی خلاف ورزی کے بعد؟ یہ دو رولوں میں سے کون سا رول اختیار کرتے ہیں؟ یا آدم علیہ السلام کا یا شیطان کا؟ اگر ہم نے غلطی کر کے غلطی کی اوپر نادم نہیں ہوئے، توبہ نہیں کر کے اگر تعویل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ گویا کہ شیطان کا رول ہے جو ہم اس کو ماڈل بنا کے کر رہے ہیں، اور جو شیطان کو ماڈل بنا کے اس کے نقش قدم پہ چلیں گا، اللہ کا اعلان ہے کہ میں اس کو شیطان کے ساتھ دوزخ میں ڈالوں گا۔ اور جو آدم علیہ السلام کے طریقے پہ چلیں گا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غلطیوں کو معاف کر دے کے، نظر انداز کر دے کے، اس کے اوپر رحم کر کے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ ہے اصل نسبلین، یہاں دو راستے جاتے ہیں، اور یہی جو ہے اصل ہے جو شروع سے لے کے چلے آ رہا ہے۔ اصل بات سے میں آپ کے سامنے شروع کیا ہوں، یہ تکبر ہے۔ اس میں تکبر کیا ہے ابھی بتایا آپ کے سامنے میں کہ آدمی، یہ شیطان کے یہاں پہ تکبر، استکبرتا، استکبار، تکبر، بڑا جانا، اس نے آدم کو حقیر جانا، یعنی اس کے یہ معنی ہو گئے کہ جو اور پاس باتیں آتی ہیں بہت ساری تفاسیر میں وغیرہ کہ شیطان بہت بڑا عابد تھا، بہت بڑا زاہد تھا، یقیناً تھا ہوں گا، لیکن بہت بڑا عابد، بہت بڑا زاہد ہونے کے باوجود بھی ان بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ نفس اس کے عبادات کے غرور کے اندر مبتلا کر دیتا، اور وہی غرور میں شیطان مبتلا ہو گیا۔ غرور کئی قسم کا ہے، غرور، تکبر کئی قسم کا ہے، کئی قسم ہے اس کے تکبر۔ کسی کو مال کا غرور ہے نا، کسی کو اپنے جوانی کا غرور ہے، کسی کو اپنے پہلوانی کے اوپر غرور ہے، کسی کو اپنے منسٹری کے اوپر غرور ہے، حکومت پہ غرور ہے، کسی کو اپنے تخت و تاج کے اوپر غرور ہے، یہ سب غرور ہے۔ یہ کسی کو اپنے خاندان اور قبائل کے اوپر غرور ہے، کسی کو اپنے اولاد کے اوپر غرور ہے۔ اب اسی طرح آگے بڑھتے چلے، کسی کو اپنے علم کے اوپر غرور ہے، کسی کو اپنے واعظ اور بیان کے اوپر غرور ہے، کسی کو اپنے عمل کے اوپر غرور ہے، کسی کو اپنے عبادات کے اوپر غرور ہے، اور یہی غرور میں شیطان مبتلا ہو کے مار کھا گیا، مار کھا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لعنت ہی ٹھہر گیا۔ اس میں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، یہاں پہ دو کیریکٹر، دو رول ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور جب بھی ہم سے غلطی ہوتی ہے فوری دیکھ لینا ہم اس کے کیریکٹر کو اپنا، شیطان کے یا پھر آدم علیہ السلام، یہ دو کیریکٹر ہیں۔ استکبرتا ام کنتا من العالین وکانا من الکافرین، اور کیجئے فابا واستکبرا وکانا من الکافرین۔ قرآن مجید میں سورہ زمر میں ایک آیت آتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا، اس وقت تین گروہ انسان تین طبقوں میں بڑھ جائیں گے، اور وہاں بھی یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ بتائی ہے کہ جب دوزخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالنے جائیں گے کچھ لوگوں کو، تو وہاں پہ کچھ لوگ کہیں گے، کیا کہیں؟ او تقول نفس حین تری العذاب لو ان، او تقول نفس یا حسرتا، فرمایا وَإِن كُنتُ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسے الفاظ آتے ہیں کہ کچھ لوگ کہیں گے، حسرت کریں گے، اللہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ اور یقیناً ہم آپ کے معاملات میں دنیا کے اندر بڑی کوتاہی کرتے رہے، اور ہم دنیا کے اندر ایسی زندگی گزارے، مسخرے پنے کی زندگی گزارے۔ ایک گروہ بولے لہذا ہم کو بچا لیں، دوسرا گروہ بولے گا او تقول نفس لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کچھ لوگ بولیں گے اللہ آپ تو آپ کے حکم کے غیر پتہ حرکت نہیں کرتا۔ دیکھیے آپ یہ وہ شانے لوگ ہوتے ہیں، اور آج کے زمانے میں زیادہ یہی لوگ ہیں، اپنی غلطی مانتے ہی نہیں، وہ طبقہ ہے یہاں پہ جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، آپ کے حکم کے بغیر پتہ حرکت نہیں کر سکتا، اور آپ کے حکم کے بغیر میں عبادت کیسے کروں؟ آپ حکم ہی نہیں دیا، حکم ہوتا تو میری کیا مجال تھی، میں مسجد کو نہیں جاتا،
آپ کا حکم ہوا ہمیں نماز پڑھا نہیں، آپ کا حکم ہوا نے نماز چھوڑا نہیں، آپ کا حکم ہوا نے میں سود چھوڑا نہیں۔ اگر آپ کا حکم ہو جاتا تو میری کیا طاقت، میری کیا مجال کہ میں شراب پیتا؟ گویا کہ آپ کا حکم ہے وہ، اسی لیے تو پی رہا ہوں میں۔ کیا بولا انہیں؟ آپ ہدایت دیے نہیں، میں متقی بنا رہا، میرا کوئی قصور نہیں ہے اس میں، ہدایت آپ کے اختیار میں تھی، آپ ہدایت دیتے تو متقی بنتا، آپ دیا ہی نہیں میرے کو، اب کیا کرا؟ نہیں میں نے، آپ ہی ذمہ دار ہے میرے بندے۔ او تقول نفس لو ان اللہ حین ترى العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین۔ کچھ تو یہ دونوں کی باتیں سن کے تیسرا ذرا سنبھل کے بات کر رہا ہوں، تیسرا کرو اللہ واقعی میں ہم غلطی پہ ہیں، اگر آپ تھوڑی سی مہلت دیں کہ پھر اگر دنیا میں بھیج دیا تو پھر ہم ویسے کام نہیں، اب اچھے بن کے آئیں گے۔ دیکھو اب تین کیٹیگری جو بتا دیا ہے، اب یہ تینوں کے جواب میں اللہ کیا فرمایا ذرا سوچ لیجئے، کیا بولیں گے اللہ اس دن؟ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین۔ بلا حقیقت یہ ہے، میری آیات، میری کتاب، میرے نبی، میری قرآن، میرے احکامات پوری تمہارے پاس آ چکی تھی۔ بلا قد جاءتک آیاتی، میرے آیات جو قرآن کی شکل میں ہے، نبی آئے تمہارے پاس، میری کتاب آئی، فکذبت بها، جبھی بھی تمہارے سامنے قرآن کی کوئی بات آتی، قرآن کا جو حکم آتا، نبی کا کوئی طریقہ آتا، تم اسے جھٹلا دیتے، ارے ہٹو جی بازو ہٹاؤ، ہاں فکذبت، تم نے جھٹلا دیا اس کو، فکذبت بها۔ دیکھو اب بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها، اور کیا کیا تم نے؟ واستکبرت، تکبر کیا تم نے، تکبر کیا تم نے۔ کیا مانے یہاں پہ تکبر کے؟ یعنی ہماری کتاب، ہمارے قانون کے مقابلے میں تم نے اپنی رائے کو مقدم رکھا، اپنی خواہشات کو مقدم رکھا، اپنی بات کو آگے رکھا اور میری بات کو پیچھے ڈال دیا، گویا کہ تم بڑے بنے میری کتاب کے سامنے۔ واستکبرت، تکبر کیا، استکبار کیا، گھمنڈ کیا۔ کیا مانے یہاں پہ؟ میری آیات کے مقابلے میں تکبر، میری کتاب کے مقابلے میں تکبر، میرے رسول کے مقابلے میں تکبر، یہی معنی ہیں۔ کیا معنی؟ یعنی تم نے یہ سمجھا ہی نہیں، تم یہی سمجھے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ اچھا ہے، اب اللہ اس کے رسول جو بات بول رہے ہیں وہ میرے لیے اچھا نہیں ہے، یہی سمجھ کے تو تم نے کیا ہے، لہذا تم تکبر کیے ہماری کتاب کے مقابلے میں۔ تم کو بلایا گیا کتاب کی طرف، لیکن تم بولے نہیں، جو میں کر رہا ہوں وہی اچھا ہے، جو میں کر رہا ہوں وہی اچھا ہے۔ آپ غیر مسلم نہیں، مسلمانوں سے آپ سنیے اس قسم کے الفاظ، سمجھ میں آ رہا؟ وہ لوگ اگر بار بار آپ کو قرآن سنت کی طرف بلائیں گے تو بار بار بولیں گے جاؤ بے میرے حال میں چھوڑو، ہم کو معلوم ہے کیا کرنا کیا نہیں کرنا، سمجھ میں آ رہا؟ ہم تم سے زیادہ جانتے، جاؤ بولتا، بولتے نہیں بات، بولتے ہیں اور کی جاؤ، وہی بات اللہ یہاں فرما رہے ہیں، میری کتاب تمہارے پاس آئی، میرے رسول تمہارے پاس آئے اور تم نے جھٹلایا اور تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا تم نے۔ واستکبرت وکنت من الکافرین، اور تم کافروں میں ہو گئے، جیسے یہاں شیطان کو بولا اللہ نے، استکبرت وکنت کانا من الکافرین، شیطانوں میں ہو گیا۔ اور آج بھی کوئی بھی، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے اور کوئی کیوں نہ ہو، اگر اس کو کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ کے احکامات کی طرف بلایا جاتا ہے اور اسے بات کہی جاتی ہے قرآن آیت پڑھ کے بھائی اللہ کا حکم ہے، اس کے مطابق اپنے عقیدے کو درست کر لو، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لو، اگر وہ نہیں مانیں گا، سر نہیں جھکائیں گا اور اپنی بات پہ اڑا رہیں گا تو وہ متکبر ہے، وہ متکبر ہے، وہ تکبر کر رہا ہے قرآن کے مقابلے میں۔ اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مومن میں فرماتے ہیں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ کیا فرمایا؟ ان الذین یتکبرون، فرمایا یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں، عبادت نہیں کر کے تکبر کر، گویا عبادت اللہ کی چھوڑ دینا تکبر ہے۔ یہ عبادت میں ہوتا کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ کاروبار چھوڑ کے، اللہ کا حکم ہے،
چھوڑ کے آ جانا یہ ایمان ہے، بیٹھ جانا یہ تکبر ہے۔ کیا معنی ہے اس کی؟ اس کی مثال میں آپ کو ایک دوں گا۔ آپ کی دکان ہے، دکان کے سامنے آ کے یا باہر یا کہیں بھی یا ناکا چبوترا جہاں بھی ہے، سرکل صاحب بلا رہے بولے تو آپ کو سرکل صاحب بلا رہے بولے تو غلہ اللہ چھوڑ کے جانا پڑتا، جاؤ جاؤ میں نہیں آتا بولا تو تکبر کرا انہیں، اس کے ساتھ سرکل کے ساتھ جو پاور رکھتا انہیں ہے نا، کیا کرتا آپ زبردستی اٹھا کے لے کے چلے آتا، تکبر کیا، اس کو معلوم ہے انجام کیا، اسی لیے فوری بھاگتا چھوڑ کے، نہیں صاحب آرڈر آ رہا، بڑے صاحب بلا رہے، جانا پڑتا۔ تو یا اللہ تعالیٰ جب بولا حی علی الصلاۃ، آ جاؤ، اور بلانے والا کون ہے؟ اللہ اکبر، کون بلا رہا؟ سب سے بڑی طاقت ہے، پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، سب سے بڑا، وہ تم کو بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ۔ یہ کیا کر رہا؟ ہوتے رہتی اذان، روز ہوتے رہتی ہے، اپنا کام کرو، اپنا کام کرو بھائی۔ ارے نہیں بھائی، ابھی وہ موزن صاحب آواز ہے اللہ اکبر، سب سے بڑے بلا رہے میرے کو، ارے بیٹھ رہے، بیٹھ، کہاں کے بڑے، سب بیٹھ، سمجھے؟ تکبر ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ ہماری عبادت کرنے سے تکبر کر رہے ہیں۔ کیا ہے عبادت؟ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ نماز کو آ گئے، نماز میں آ کے کرے کیا بات؟ اللہ کے آگے پورے احترام عاجزی سے ہاتھ بن کے ٹھہر گئے، اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے، میں بڑا نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ جھک گئے، اللہ تو بڑا ہے، اب جھک گئے کہ میری کوئی حیثیت نہیں، میں جھک رہا ہوں تیرے سامنے، تیرا غلام، اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے سب سے۔ پھر سجدے میں چلا گیا، یہ بول رہا کہ اللہ تیری ذات بڑی ہے، تیری طاقت ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، لہذا میں تیرے آگے سجدہ کر رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ گھمنڈ کو توڑنا ہے، نفس کو توڑنا ہے، تکبر جو ہے نا ہمارے نفس کا، اس کو توڑنا ہے، اور یہ تکبر ٹوٹتا ہے اللہ اکبر سے، اللہ اکبر سے تکبر اٹھتا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جو لوگ ہماری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے، اللہ فرمایا ایسے لوگوں کو میں ذلیل کر کے جہنم میں داخل کرنے والا ہوں، جہنم میں داخل کرنے والا ہوں، ذلیل کر کے۔ تکبر وہ گناہ ہے، تو بڑا میں بڑا، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتنی آیات فرمائی، اب آپ دیکھیں تکبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں۔ ان کی علامات کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے سورہ اعراف میں بتایا ہے، ان الذین سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُهُ سَبِیلًا وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الْغَیِّ يَتَّخِذُهُ سَبِیلًا۔ جو لوگ ہماری آیات سے، ہمارے احکامات سے تکبر کر رہے ہیں، ہماری آیات کو ماننے تیار نہیں ہیں، ہمارے قوانین کو تسلیم کرنے تیار نہیں ہیں، ہاں، اور ہمارے قوانین کے مقابلے میں دوسرے قوانین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارے حکم کے مقابلے میں اپنے رسم و رواج کو چھوڑنے کے تیار نہیں ہے، تکبر ہے، تو میں کیا کروں گا ایسے لوگوں کے ساتھ؟ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو ناحق زمین میں اکڑ رہے ہیں، جو اپنی چلانا چاہتے ہیں ہماری آیات، ہمارے قوانین کے مقابلے میں، ہم کیا کریں گے؟ مہلت دینے کے بعد ہم اپنی آیات کو ان سے پھیر لیں گے، ہٹا دیں گے، ان دھتکار دیا جائے گا، جیسے شیطان کو اللہ نے دھتکار دیا ہے، جا لعنتی ہے تو اب انک رجیم، اسی طرح اسے بھی اللہ اپنے ہدایت سے محروم کر دے گا۔ اور اس کی علامت یہ ہے وَإِن يَتَّخِذُوهُ، فرمایا کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، جب ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری آیات بتائی جاتی ہیں، ایک تو آیات اس کائنات و نفس میں ہیں، اس کی نشانیاں قدرت کی، اور دوسرا خود قرآن مجید میں اس کی آیات احکامات کی شکل میں ہے، جب اس کے سامنے پوری آیات لائی جاتی ہے اور اسے سمجھایا جاتا ہے تو وہ نہیں مانتا۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، نہیں، میں جو ہوں اچھا ہوں، بس میں زیادہ سمجھدار ہوں،
میں زیادہ ہوشیار ہوں، فلاں فلاں. بہرحال اپنے مطالعہ نہیں بھائی، یہ سب پرانی باتیں تھے، ختم ہو گئی، آپ کی نہیں ہے. یہ 1400 سال کی باتیں ہیں، یہ سب سمجھ میں تھی ہوں گی کسی زمانے کے لیے، کیونکہ آج کا دور جدید دور ہے، آج سائنٹیفک دور ہے، آج معاملہ خلیات کا ہے. اب اس کی ضرورت نہیں ہے ہم کو بولے ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. اس قسم کی باتیں کر کے کیا کرتا، قبول ہی نہیں کرتا اس کو. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، نہیں ایمان لاتا، نہیں قبول کر سکتا. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا، جب اس کے سامنے ہدایت کی راہ بتائی جاتی ہے، نجات کی راہ اس کے سامنے بتائی جاتی ہے، یہ راستہ اس پہ چلو تو تمہاری نجات ہو جائے گی، اس کو نہیں اپناتا. اس کے برخلاف وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، گمراہی کا راستہ بتاؤ، برائیوں کا راستہ بتاؤ، فسق و فروج کا راستہ بتاؤ، بے حیائیوں کا راستہ بتاؤ. ہاں بولے یہ بہت اچھا ہے، ایسی باتیں مجھے ہونا ہے، ہاں یہ چلنے والا معاملہ ہے. یہ اس کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیے، بند کر دیے. اب یہ سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع میں جو آپ کو آیت آتی ہے نا، وہ کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب علیم. عظیم. اللہ نے ان کے کانوں پہ، ان کے دلوں پہ، ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اب ہدایت ان کو ملنے والی ہے، اور ان کے لیے تو عذاب ہی عذاب ہے. تو یہ تکبر ہے. اور پھر ان لوگوں کے جو تفصیلات اللہ قرآن میں دیا ہے، اب ان لوگوں کی علامات کیا ہے، ان کی روش کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رات میں فرماتے وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاع. دنیا میں مست اور مگن، بہت خوش ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اڑا رہے ہیں، فلاں فلاں، حلال حرام کوئی تمیز نہیں. اللہ اللہ اکبر، اللہ بڑا نہیں. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کھاؤ پیو موج اڑاؤ عیش کرو. یہ ہم کو پابندیاں نہیں چاہیے، ہم کو یہ پابندیاں نہیں چاہیے، ہم کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، عیش کرنے دو ہم کو، یہ سب قوانین نہیں چاہیے، حلال حرام کچھ نہیں چاہیے. فریحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع. ارے دنیا کی زندگی ہے کیا، چند دن کی آخرت کے مقابلے میں. پھر مرنا ہے تم کو، کتنا بھی عیش کر لو تم کو مرنا ہے، حساب کے لیے جانا ہے، جانا ہے. پھر بتایا اللہ تعالیٰ سورہ مومن میں فرمایا ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون. کیا بات ہے یہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ فرمایا متکبرین کے لیے، ناحق جو تم زمین میں اکڑ رہے تھے، اپنی شیخی جو بگار رہے تھے، اس کی وجہ یہ ہے، کیا ہے؟ جہنم. الیس جہنم مثوی للمتکبرین، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہونا چاہیے؟ وبئس مثوی المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا بہت برا ٹھکانہ ہے، اور وہ جہنم ہے جہاں پہ جلتی ہوئی آگ میں اس کو رہنا. تکبر. سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے بات فرمائی وَلَا تُسْعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر دیا وَلَا تُسْعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. دیکھیے کتنی اہم بات ہے. آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کریں، اے میرے بیٹے جب تو لوگوں سے گفتگو کر تو اپنے چہرے کو مت پھلا لے، اس غصے کی صورت مت بنا، گال مت پھلا. اور جب سامنے والے سے گفتگو کر رہا ہے تو اپنے چہرے کو ادھر ادھر مت کر، بالکل سامنے والے کے چہرے کو دیکھ، یعنی اسے ریسپیکٹ دے، اسے عزت دے. چہرے پہ مسکراہٹ لا، گال مت پھلا. فیس ریڈنگ آدمی کی بتاتی ہے انہیں ملنے والا اندر سے کیسے مل رہا. کیا بھائی اس کے چہرے پہ اشاش بشاشت ہے نا، یہ خوش دلی سے مل رہا ہے یا نہیں، ایکٹنگ سے مل رہا ہے، یہ ساری باتیں آتی ہیں. تو وہاں یہ بتایا وَلَا تُسْعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے چہرے کو، اپنی گال کو مت پھلا، اور اپنے چہرے کو سامنے والے کی طرف سے بے رخی مت کر، پوری عزت دے، پورا ریسپیکٹ دے. تو گویا کہ سامنے والے کو عزت نہیں دے رہے ہم، اس کے معنی کیا ہوا؟ ہم سامنے والے کو حقیر سمجھ رہے ہیں. اللہ فرمایا حضرت لقمان نے ایسا مت کر. وَلَا تُسْعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا.
اے میرے بیٹے زمین میں اکڑ کے مت چل، اکڑ کے مت چلو، ولا تمشی فی الارض مرحا، اللہ تعالیٰ اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہی بات سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، زمین میں اکڑ کے مت چل، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ تو پہاڑ کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے، اکڑ کے مت چل۔ دیکھو اب آپ یہاں پہ اکڑ کے چلنے سے مراد یہ تو وہ اکڑ کا بھی ہے، فزیکل طور پہ اکڑ کے بھی چلنا ہے، سمجھ میں آ رہا؟ جیسے آج کل ہمارے نوجوان بچے ہیں، سمجھ میں آ رہا، کچھ طرح کما لیے، تھوڑی بہت 2-3 تولے کی چین ڈال لے کے 2 بٹنا کھلے رکھ دیے، بس دیکھو برے چل رہے، سمجھے آپ؟ یا پھر کوئی نئے پہلوانا بھی ہے، ابھی جم کو جانا شروع ہے، 2-3 مہینے کے ہو گئے، ذرا 5-6 کلو گوشت بڑھتے جناب علی، ٹائٹ کپڑے اپڑے بٹنا اٹنا کھول کے پوچھو مت اب آپ، سمجھے آپ؟ یہ بھی ایک ہے، چلو اکڑ کے مت چلو، ولا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ کے مت چل، زمین کو نہیں پھاڑ سکتا تو، پہاڑیوں کی بلندی کو نہیں چھو سکتا تو، تیری طاقت اور حیثیت کیا ہے؟ اکڑ کے مت چل۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے پہلوانا کیا حالت ہو گئی، ابھی اخبار میں آپ پڑھیں گے بڑے پہلوان کچھ بھی نہیں تھا، خالی اٹھانے گئے ہیوی ویٹ، وہیں ان کے کڈنی فیل ہو کے ختم ہو گئے۔ کیا ہے؟ زیادہ اکڑ کے مت چلو، اکڑ کے چل رہے خدا نہ خواستہ پیچھے والے کا بریک فیل ہو گیا تو ختم، قصہ وہیں پر ختم، تم بہت اکڑ کے جا رہے، مگر پیچھے بھی دیکھو ذرا، کسی کا بریک فیل ہو گیا اگر ٹائر کے نیچے آ گئے بس کے تو کہاں گئے تم؟ حیثیت کیا ہے؟ زیادہ اکڑ کے مت چلو، کیوں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایک آدھ دماغ کی ایک آدھ رگ اگر ڈھیلی کر دیں گا تو پاگل بن جاؤ گے، کہ اللہ کا احسان ہے جو آپ کو صحت دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، آپ تکبر مت کرو، غرور مت کرو، اگر اللہ نے مال دیا ہے اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں قارون کا واقعہ بتایا کہ اس کو اتنی دولت دی تھی، کسی کو اتنی دولت نہیں دی اللہ، قارون کا خزانہ مشہور ہے، اب جو اکڑ و گھمنڈ میں آیا، اپنے خزانے کو شو کرنے کے لیے نکلا، کچھ اہل ایمان سے اہل علم انہوں نے بولے لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، ارے اکڑ مت، اترا مت، حماقت مت کر، اللہ حماقت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اور اس کے باوجود بھی نہیں سنا اور اپنی دولت کی شو کرنے سے نکلا۔ اللہ تعالیٰ کیا زمین کو پھاڑ کے اس کو اور اس کے خزانے اور اس کے محلوں کو دفنا دیا، دھسا دیا۔ اور اللہ اگر تجھے اللہ مال دیا ہے تو کیا کر تو؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ نے اگر تجھے مال دیا ہے اس مال کے ذریعے سے آخرت تلاش کر، جنت بنا جو ہمیشہ کی ہے وہ کر، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں اپنا حصہ مت بھول۔ کیا مت بھول؟ اتنی دولت ہے مگر کھائیں گا اتنا جتنا پیٹ کو لگے گا، پورا تھیلا تو نہیں کھا جا سکتا نا، کھاتا اپنا حصہ مت بھول۔ دنیا میں بہت ہے دولت تیرے پاس، لیکن کھائیں گا کتنا؟ اتنا ہی جتنی ضرورت ہے، سوئیں گا کتنا؟ اتنا ہی جتنی نیند ہے۔ زیادہ سو سکتے آپ؟ بتاؤ، آپ نہیں سو سکتے، آپ زیادہ بھی نہیں سو سکتے، زیادہ بھی کھا نہیں سکتے، زیادہ بھی جاگ نہیں سکتے، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کر سکتے، اس کے بعد سب چھوڑ دینا پڑتا۔ نیند آ گئی، نیند سے بیزار ہو گئے، کتنا بھی مخمل کا بستر ہے اٹھ کے چلے آنا پڑتا، کہیں تو بھی باہر ٹائم پاس کر کے آنا ہے نا۔ نیند بولو، ضرورت جتنی ہے اللہ فرما وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور اللہ نے جیسا تیرے اوپر احسان کیا تو بھی مال خرچ کر کے انسانوں پہ احسان کر۔ دولت کا نشہ، دولت کا غرور، تکبر، ایک دولت کی تکبر ہے، مال کی تکبر ہے۔ اللہ قرآن میں سورہ حدید میں جو بات فرمایا دنیا کیا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ کیا ہے دنیا؟ دنیا کھیل اور تماشا ہے، اس کے سوائے کچھ نہیں ہے، چند دن کی رونق ہے دنیا، اور کیا ہے؟ وتکاثر، اور کیا ہے؟ فی الاموال والاولاد، مال، وتفاخر بینکم فی الاموال والاولاد، فخر، تفاخر، کس بات کا فخر؟ فی الاموال والاولاد،
اتنا مال ہے، اتنی اولاد ہے، میرے پاس بھائی 11 بچے ہیں، 12 بچے ہیں، مرد بچے، ٹیم ہے پوری، سمجھ میں آنا، اور اتنا مال ہے، تفاخر، یہ فخر، ارے فخر کی بجائے شکر ادا کرو اللہ نے جو دیا ہے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ جو کچھ بھی تم کو دیا ہے فخر کی بجائے اگر شکر کرتے رہو گے اللہ تمہارے اور نعمتوں میں زیادتی کرتے، اضافہ کریں گا، کم نہیں ہوئیں گا۔ اگر تم نے ناشکری کی، فخر کیا، تکبر کیا، اللہ فرماتے ہیں تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تکبر اللہ کے یہاں، ابھی آپ کی حدیث سناتا ہوں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ دیکھو اب آپ یہ حدیث کے دو ٹکڑے ہیں، دو سینٹنس ہیں اس کے۔ پہلا سینٹنس یہ ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ لا يدخل الجنت احد فی قلبه مثقال حبۃ من خردل من کبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ ہے، تکبر ہے، انانیت ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، شہرت ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ کیا سمجھ میں آئی بات کیا سمجھ میں آئی؟ مثقال حبۃ، حبہ معمولی دانہ، خردل کے معنی رائی کا دانہ، رائی کتنی ہوتی؟ اگر اتنا بھی تکبر ہے کسی کے دل میں وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، اور اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے وہ دوزخ میں نہیں داخل ہوتا۔ اب دونوں کو رکھ کے تجزیہ کرے کیا مطلب ہوئیں گا؟ ادھر بھی رائی کا دانہ، ادھر کی رائی میں دانہ ہے۔ کیا ہے حدیث کے دو ٹکڑے ہیں، میں کیا آپ کو جناب علی اس میں سے کیا چیز نتیجہ نکالیں گے؟ آپ کیا نتیجہ نکلیں گا؟ یعنی تکبر وہ گناہ ہے، تکبر وہ گناہ ہے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے ایمان ہے کسی کے دل میں تو اس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر نہیں ہو سکتا۔ دوسرے گناہ ہو سکتے ہیں لیکن معمولی سے معمولی میں اگر ایمان ہے تو وہ تکبر کو نہیں برداشت کر سکتا، اتنا بھی ایمان، اگر زیادہ ایمان ہے تو اور الگ بات ہے، لیکن تھوڑا سا بھی ایمان آپ کو تکبر خرید نہیں آنے دیتا، اتنا بھی ایمان۔ یعنی اگر یوں سمجھ لیجئے اگر دل میں رائی برابر بھی تکبر ہے، اس کے معنی اب کیا ہوئے؟ اب رائی برابر بھی ایمان باقی نہیں ہے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں تکبر ہے، اب اس کے معنی یہ ہوئے اب اس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان باقی نہیں ہے، کیونکہ جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہے اس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کیا ہے؟ کوئی آدمی یہ چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ ان یکون ثوبا حسنا ونالہ حسنا، اچھے کپڑے پہننا چاہتا ہے، اچھے جوتے پہننا چاہتا ہے، اچھے گھر میں رہنا چاہتا ہے، اچھی سواری پہ چلنا چاہتا ہے، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور وہ بھی اچھی چیزوں کو پسند کرتا ہے، تو پھر یہ تکبر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کیا ہے؟ فرمایا التکبر، فرمایا کہ البطر الغامض، فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ آدمی حق کو باطل کر دے، حق بات آ رہا لیکن نہیں مانتا، باطل کر دے رہا، اور غمت الناس، اور انسانوں کو اپنے سے کم درجہ مت سمجھتا ہے، مجھ سے سب کم ہے، میرے سے اچھا کوئی بھی نہیں، یہ تکبر ہے۔ اچھے سے اچھا کھائیے، اچھے سے اچھا پہنیے، اچھے سے اچھا رہیے، اچھی سواری پہ پھریے، اچھے گھر میں رہیے، منع نہیں ہے آپ کو، لیکن اس میں تکبر کی بونی آنا، فخر کی بونی آنا، آپ اچھا گھر بنا کے بازو والا ازبستاس میں ہے، یہ نہیں بولنا ارے کیسے لوگ آئے یار، یہ بولے تو کئی کام سے، یہ بولے کہ کئی کام سے سمجھا، ہاں دیا اللہ کا شکر ادا کرو آپ،
سامنے والے کو حقیر مت سمجھو۔ اس غرور کو توڑنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقے بتائے وہ اب آپ سنیے حدیث میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سلام پہلے کرتا ہے وہ تکبر سے پاک ہے۔ مثال کے طور پہ دو آدمی میں باہر جا رہے ہیں راستے میں، دونوں میں ایک کے اوپر نگاہ پڑ گئی صورت، جو پہلے سلام کر دیا انہیں تکبر سے پاک ہے۔ اور حدیث میں بات آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں سبقت کرے، پہل کرے۔ آپ بھی دیکھ لیا میں بھی دیکھ لیا، لیکن اب دونوں میں جو پہلے سلام کر رہا ہے وہ تکبر سے پاک ہے۔ دوسرا آدمی ارے نہیں اس کو کرنے دیا بول رہا ہوں، پہلے انہیں کرنا بعد میں تو انہیں تکبر میں ہے کسی لیول پہ تکبر ہے اس کے پاس، تبھی تو بول رہا ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے لوگ ایسے ہیں، وہاں سے دیکھتے نیچے منڈی ڈال لے کے آتے ہیں، کئی کو انہیں سلام کرنا اپن نہیں کرتے، سمجھے آپ؟ کیا ہے یہ تکبر ہے، یہ تکبر ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تکبر توڑنے کے لیے؟ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ سواری پہ جا رہے ہیں، سواری اونٹ پہ جاؤ، گھوڑے پہ جاؤ، 25 لاکھ کی کار میں جاؤ، سواری ہے بہرحال۔ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے کوئی سواری پہ جا رہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو سواری پہ جا رہا ہے، سواری پہ جانے والے کے لیے فرض ہے کہ وہ جاتے ہوئے بیٹھے سے والوں کو سلام کر کے جائے، سواری کا غرور نہ کرے۔ اس انداز میں توڑا ہے تکبر کو۔ پھر کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آنے والا باہر سے جو بیٹھا اس کو سلام کرنا، پہلے آنے والا سلام کرنا، بیٹھے سے والا نہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی واچ مین ہے آپ کا، کوئی نوکر ہے آپ کے گیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ گاڑی لے کے آ گئے، وہ نے ہارن مار کے، سمجھ میں آ رہا؟ اب آپ کا کام ہے کہ واچ مین کو سلام کرنا، پہلے آپ چوکیدار کو سلام کرنا، انہیں آ کے آپ دروازہ کھولیں گا، آپ کے گاڑی کا گیٹ کھولیں گا، یہ اس کی نوکری، اس کا جاب ہے یہ۔ باقی جو معاملہ ایمان کا یہ ہے آپ اس کو سلام کرنا۔ اور آپ گاڑی میں آئے یہ مت بولو کہ میں اونر ہوں، اونر کچھ بھی نہیں ہے، نہ انہیں واچ مین ہے نہ آپ اونر ہے، نہ انہیں واچ مین ہے نہ آپ اونر ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ دونوں کا امتحان لیا جا رہا، آپ کو گاڑی میں بٹھا کے لے رہے، اس کو واچ مین بنا کے لے رہا اللہ تعالیٰ، دونوں کا امتحان لے رہا۔ اس کو گاڑی دیا، گاڑی کا امتحان، اس کو واچ مین کی سیٹ دیا، اس کا واچ مین کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ دونوں حقیقت میں اللہ کے بندے، اس کے غلام ہیں، اور دونوں کا امتحان لے رہا ہے۔ کسی کو نوکر بنا کے، کسی کو سیٹ بنا کے، تم غلط فہمی میں نہیں رہنا، میں سیٹ ہوں مجھے سلام کرو، یہ دھوکہ ہے، یہ غرور و تکبر ہے، یہ انانیت ہے۔ یہ ہر آدمی کل نفس بما کسب رہین، ہر آدمی اپنے اعمال میں گرفتار ہے، جس عہدے پہ ہے، جس منصب پہ ہے وہ گرفتار ہے، اس سے مسئول ہوگا، پوچھا جائے گا اس سے۔ ہمارے پاس معاملہ ایسا نہیں، ارے صاحب آ گئے، جا کے گیٹ کھولنا، دروازہ کار کا کھولنا، پھر واچ مین صاحب سلام علیکم بولے تو انہوں جواب بھی ہے نا وعلیکم السلام نہیں بولتے انہوں، کیونکہ واچ مین کو وعلیکم السلام بولنا ان کی عزت کے خلاف ہے، وہ نوکر کو سلام کا جواب دینا عزت کے خلاف ہے، وہ وعلیکم السلام نہیں بولتے انہوں، پتہ برخاست، یہ گھمنڈ ہے، یہ تکبر ہے۔ یہ اسی طرح دوسرا تکبر بھی ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ بعض معاملات میں عبادات کا تکبر ہے، بیچارہ 5 وقتہ نمازی ہے، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، حج کو بھی جا کے لمبی داڑھی لباس ہے، بعض کو بے نمازی ہے، فلاں اس کو سلام ہی نہیں کرتے ہو، یار غلیظ نکالو، نماز کا نہ روزے کا بولو، لعنتی ہے۔ کون بول رہی ہے؟ نماز پڑھنے والی، کیونکہ اور کیوں بول رہی؟ میں اچھا ہوں ان سے، نماز پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، حج کر کے آیا ہوں، تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، انہوں نے کہا یار بدکار کدھر کے گی، لعنتیاں ہیں کم بختے، بولے نماز کے نہ روزے کے، سمجھے آپ؟ یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ یہ غرور تقویٰ ہے، آپ کی عبادات کا تکبر ہے، کیونکہ عبادت آدمی کو عاجزی سکھاتی ہے، تکبر نہیں سکھاتی۔ آپ قرآن مجید کی آیات پڑھے ہوں گے، اور وہ صحابہ کرام جو عشرہ مبشرہ ہے آپ سنے ہوں گے، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جن کو جنت کی بشارت دی ہے،
کیا ان صحابہ کرام کے زبان سے حدیث اور تاریخ کی کسی کتاب میں آپ ایک لفظ بنا دیجئے انہوں نے اپنے طور پہ یہ بات کہا ہو ہم تو بھائی بخشے ہوئے, ہم کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے, کبھی بولا ہے انہوں نے؟ آپ ایک لفظ ہی حدیث میں بتا دیجئے آپ. یا پھر وہ آیات جو قرآن کی ان کے سامنے جو نازل ہوئی ہیں جس میں اللہ نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ صحابہ کے لیے نازل ہوئی ہیں, ان کے سامنے نازل ہوئی ہیں, اور وہ لوگ بھی قرآن میں آیات پڑھتے تھے اور ان کے مخاطب صحابہ تھے. فرمایا کہ کیا بات, اللہ صحابہ کو میں تم سے راضی تم ہم سے راضی. یہ آیت پڑھنے کے بعد کیا کبھی صحابہ کے زبان سے کوئی جملہ آپ ثابت کر دیجئے بس ہم سے تو اللہ راضی ہو گیا, اب ہم کو کوئی فکر نہیں ہے, آپ بتا دیجئے آپ مجھے. نہیں نہیں, کیونکہ آدمی کو عبادات عاجزی پہ لاتے ہیں, انکساری پہ لاتے ہیں. جتنا عابد ہوگا اتنا ہی لوگوں کی عزت کرے گا, جتنا تقوی اور متقی ہوگا لوگوں کو اتنی ہی عزت کرے گا. یہ گنہگار کی عزت کرے گا, وہ گناہ اپنی جگہ عزت اپنی جگہ. انسان کا احترام برابر ہو, اور جتنا عبادت ہوا اتنا احترام کریں گا. یہی باتیں آپ کو قرآن میں ملتی ہیں, حدیث میں ملتی ہے بار بار. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کیا بات ہے؟ کوئی صحابی نہیں, بلکہ ہم بولتے ہیں ارے بھائی نہ تو ہم کو اللہ تعالیٰ نہ تو رضی اللہ عنہ بولا, نہ تو ہم کو جنت کی بشارت بولی, کچھ نہیں کیا نہیں, اپنے طور پہ کلمہ پڑھ لی, کیا ہوگی ٹوٹی پھوٹی عبادت کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم بول رہے ہیں ہم تو جنت میں کیسا بھی جائیں گے. صحابہ بولے کیا بتاؤ, عشرہ مبشرہ بولے کیا بتاؤ, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, جنت ان کے لیے اللہ نے اعلان قرآن میں رات دن قرآن کی آیتیں وہ لوگ بھی پڑھتے تھے, اللہ کے نبی بھی پڑھ کے سنا رہے تھے. کیا کبھی وہ لوگ بولے کیا بتاؤ آپ؟ نہیں, کیونکہ ان کو گھمنڈ نہیں تھا, ان کو فکر تھی, وہ ڈرتے تھے آخرت سے. ہم کو گھمنڈ آ گیا. کیا گھمنڈ آ گیا؟ ارے میں نمازی ہوں, ارے میں حج کر کے آیا ہوں, ارے میں مسجد بنا دی ہوں. یہ عبادات کا غرور ہے, عبادات کا تکبر ہے. یہ دکھاوے کے لیے ہوتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا, جس نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا اس نے شرک کیا. من صام یرائی فقد اشرکا, جس نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے روزے رکھتا اس نے شرک کیا. من تصدق یرائی فقد اشرکا, جس نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے خیرات کر رہا ہے, خرچ کر رہا, اس نے شرک کیا. ہم تو اچھے ہو رہے ہیں الحمدللہ, لیکن نیت میں فرق آ گیا. نیت میں عاجزی کی بجائے, انکساری کی بجائے کیا آ گیا؟ شہرت آ گئی, دکھاوا آ گیا. یہ کیا ہے؟ یہ تباہ کرنے والے اعمال کو انجام. یہی تکبر کی اقسام ہے. یہ سب سے غرور و تکبر کی اقسام ہے. یہ انانیت یہی ہے, عبادات کا غرور ہے, تکبر ہے. سمجھ میں آ رہا؟ اسی لیے وہ حدیث میں مشہور ہے, آپ سنے ہوں گے, قیامت کے لیے سب سے پہلے ان لوگوں کو 3 آدمیوں کو بلایا جائے گا. کون؟ یہ مجاہد اور یہ مال خرچ کرنے میں ایک عالم کو بلایا جائے گا, اور بلا کے اللہ بولے گا اللہ میں تو اتنی طاقت دیا تھا کیا کرا, اتنی جسم دیا طاقت. بولے گا اللہ میں تیرے راستے میں لڑا بولے آخر میں جان دے دیا. اللہ بولے نہیں, تو میرے لیے نہیں لڑا, تو اسی لیے لڑا لوگ تجھے مجاہد کہیں, تیرا چرچا ہو جائے کتنا بہادر تھا, اور دنیا میں وہ چرچا تیرا ہو گیا, اور فرشتوں کو بولیں گے اس کو لے کے جاؤ دوزخ میں. پھر مال والے کو لایا جائے گا, پوچھا کہ میں اتنی دولت دیا تھا کیا؟ اللہ تیرے راستے میں اتنا خرچ کرا, اتنی غریبوں کی مدد کیا, اتنے مسجدیں بنایا, فلاں. اللہ بولیں گے میرے لیے نہیں کیا, تو اپنے نام کے لیے کیا ہے, تیرا نام ہونا تھا, مسجد بنا کے اپنا نام لکھا. ہاں, حالانکہ معمولی 800 کا پنکھا لگا کے لوگ بلیٹ پہ نام لکھ رہے ہیں آج کل میرے طرف سے. سمجھے آپ؟ لہذا قرآن شریف پارے لا کے رکھ دیے, نام لکھ دیے میرے نام سے قرآن آ رہی. گویا کہ قرآن کے اوپر ان کا خالی صفحہ ہوتا ہے, اس کے اوپر نام ہے ہماری طرف سے. یعنی اب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے ان کے نام سے کھولنا قرآن, اب جو دیے صاحب نہیں, انہوں نے لکھے نا ہم دے رہے ہیں وقت فرائض فلاں کے, ان کا نام پہلے پڑھنا, پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. بولے جا تیرا نام ہو گیا ختم. اس کے بعد عالم کو بلایا جا, ہاں میں اتنا علم دیا تھا کیا کر, اللہ اتنی تبلیغ کرا, اتنا واز کرا, اتنے لوگوں کی اصلاح کرا, فلاں. اللہ بولے گا میرے لیے نہیں کرا, اسی لیے کرا. لوگ تجھے عالم کہیں, لوگ تجھے مفتی کہیں, لوگ تیری تعریف کریں,
ہاں لوگ کیا بہترین تقریر کرتا ہے بولے، اور جا دنیا میں تیرا ہم نام روشن کر دیے، اور فرشتوں کو آج تیرا نہیں ہے، اب اس کو دوزخ میں لے جاؤ. کیا ہے یہ سب؟ اسی لیے پورے عبادات کی جو بنیاد رکھی کیا، انما الاعمال بالنیات. سارے اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، ارادے کے اوپر ہے. کیا ارادہ ہمارا عمل کرنے سے، ہم کیا چاہتے ہیں. عمل اچھا ہے لیکن نیت خراب ہے تو اللہ کے پاس قبول نہیں ہے. عمل اچھا، ارادہ صحیح نہیں ہے، اللہ کے پاس قبول نہیں ہے. اور کیجیے آپ. تو یہ ہے اصل تکبر. جو تکبر کی بات آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا کہ جنت کن لوگوں کے لیے. سورہ قصص کے آخری رکوع میں فرماتے ہیں تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. تلک الدار الآخرہ، آخرت کا گھر یعنی جنت ہم ان لوگوں کے لیے بنائے ہیں، ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو زمین میں اپنی بڑائی اور فساد نہیں کرتے. سمجھ میں آئی بات؟ اب دو ہی جملے. جنت کس کا گھر ہے؟ لا یریدون علوا، اپنی بڑائی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، اپنی بڑائی نہیں چاہتے، اپنی انانیت نہیں چاہتے، فخر نہیں کرتے، ولا فساد، اور فساد نہیں کرتے. ان لوگوں کے لیے جنت ہے، ان لوگوں کے لیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب ترین بندے ہیں ان کی کوالٹی بھی یہی بتا اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رحمان کے محبوب ترین بندے وہ ہیں جب زمین میں چلتے ہیں تو بڑے عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے، نرم. ان کی چال میں نرمی ہوتی ہے، ان کی گفتگو میں نرمی ہوتی ہے، ان کی بول چال میں نرمی ہوتی ہے. لوگ ملنا چاہتے ہیں دوبارہ، ہاں ان کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں، ان کی شرافت سے متاثر ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ یہ وہ لوگ ہیں بڑے نرم ہوتے ہیں مزاج میں، سخت نہیں ہوتے، تند نہیں ہوتے. فرمایا ہاؤ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ تو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، رحمان کے بندے ہیں، لیکن اور بھی لوگ جاہل بھی لوگ ہیں. ان کے متعلق ان لوگوں کا کیا خیال ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب یہ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے جاہلوں کی محفل میں جاتے ہیں یا جاہلوں سے سابقہ پڑ جاتا ہے تو وہاں پہ الجھتے نہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں لوگ؟ جاہلوں کو سلام کرتے ہیں. السلام علیکم بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ آپ کو اچھا رکھے، اللہ آپ کو ہدایت دے، آپ کو اللہ سلامت رکھے. یہ رحمان کے بندوں کا عمل یہ ہے. سمجھے آپ؟ اللہ کے جو پسندیدہ بندے ہیں عبادت کے اعلیٰ مقام پہ، انہوں جاہلوں کے پاس گئے تو جاہلوں کو سلام کرتے بول رہے ہیں. اور ہمارے عالم صاحب، ہمارے مولانا یا ہم جو ہے ہم جاہل، ارے جاہل نکالو اس کو. ایسا بولنے والا جاہل ہے، انہیں نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے. یہ ایک آدمی علم والا ہے، اگر کوئی بول رہا کہ بھائی ارے اس کو سلام کرے، ارے جاہل مطلقہ نکالو. اگر بولا تو انہیں اچھا، انہیں جاہل ہے، انہیں اچھا، انہیں جاہل ہے. کیوں؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. سلام، خیریت لیتے ہو، کیسے ہے، کیا ہوگا اس سے؟ اگر یہی ان کا بیہیویئر ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا تو وہ لوگ متاثر ہو کے وہ بھی عبادت میں آ جاتے ہیں. اب آپ اس کو بولے یہی جاہل ہے، یہی شرابی، یہی کبابی، یہی بولتے ہیں، اور دور ہو جاتا انہیں آپ سے. اور دور کرنا نہیں ہے اسلام میں، تو قریب کرنا ہے آپ کو. آپ دور کر دے رہے ہیں، آپ اس جاہل، اس کو شرابی، اس کو کبابی، انہیں فلاں، انہیں اچھا. ارے بھائی میں کیا، بھائی تو بہت اچھا، انا خیر من. پھر وہی بات آ گئی، شیطان بولا انا خیر من، میں سب سے اچھا ہوں، میں اس سے اچھا ہوں. یہی بات ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. یہ تو جب باہر کی بات ہے، اندر کیا ہے؟ گھر میں جانے کے بعد راتوں میں کیا کرتے ہیں لوگ؟ اللہ کے بندے جب رات ہو جاتی ہے، آدھی رات، تو لوگ سجدوں میں اپنی رات کو کاٹتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، عبادت میں گزارتے ہیں. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. دیکھیے اب پھر دعائیں کیا ہیں ان کے، کیا کلمات ان کی زبان پہ ہوتے ہیں. الذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. یہ دعا کرتے ہیں ہمیشہ، اے اللہ عذاب جہنم سے ہم کو محفوظ رکھ، محفوظ رکھ.
کیونکہ ان عذابا کانا غراما، کیونکہ جو تیرا عذاب جو ہے جس کو لگ گیا تو چھٹتا نہیں، پھر وہ لپٹ جانے والا، چمٹ جانے والا تیرا عذاب۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، اور وہ جو جہنم ہے بہت برا مقام ہے اور ٹھکانہ بہت برا ہے۔ یہ ان کی دعائیں۔ تکبر، غرور، ہر ایک کا غرور، اس سے بچنا چاہیے۔ تکبر، ابھی بتا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ لا يدخل الجنت احد فی قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان من الکبر۔ کبر یہ اللہ کو پسند ہے، عاجزی، انکساری، بردباری، یہ آدمی کو پسند ہے۔ اسی لیے چیخنا چلانا یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ یہ یاد رکھ، زیادہ چیخ کے زور سے آواز مت کر، کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھوں کی ہوتی ہے۔ ہر جگہ سے تکبر، یعنی یہ بہت بڑا گناہ ہے تکبر، اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہ شعوری غیر شعوری طور پہ ہر جگہ آتا ہے، عالم کے پاس بھی آتا، جاہل کے پاس بھی آتا، مال والے کے پاس بھی آتا، بہرحال جو جس فیلڈ کا ہے اس میں اس کو گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور آج زمین کے اوپر جتنے دنگے فسادات سب اسی وجہ سے، تو بڑا میں بڑا، تیری بات نہیں سنا، میری بات نہیں سنا، میری بات کاٹ دیا فساد، میرے نہیں سنا فساد، گھر سے لے کے بڑوں سے لے کے خاندان سے لے کے سب یہی ہے۔ گھر میں چار بھائیاں، بڑا بھائی میں بڑا بھائی میری بات نہیں مانتا، فساد۔ میاں بیوی ہے، ارے میں شوہر ہوں، اللہ نے مجھے جو ہے تجھ سے بڑا رتبہ دیا ہے، میری بات نہیں مانتی، فساد۔ خاندان میں کوئی بڑے حضرت ہیں، سب سے خاندان میں کوئی پنچنامہ ہو گیا، اگر انہوں کرے میں خاندان کا بڑا، میری بات نہیں مانتا، فساد۔ قبائل کا سردار ہے، میری بات نہیں مانتا، فساد، میری نہیں مانتا، فساد۔ یہی چلا تیری میری، تو بڑا میں بڑا، آج میرا ملک بلا، میری نہیں مانا، وہ نہیں مانا، آج گھر سے لے کے جنگی میدان تک جتنے خون خراب ہے، فساد ہے، سب یہی ہے۔ کیا ہے؟ تو بڑا میں بڑا، تیری بات نہیں مانا، میری بات نہیں مانا، یہی چل رہا ہر جگہ آج۔ دوستی اچھی تھی، دوستی بھی ختم ہو گئی، گئی، ارے میری بات نہیں مانا، دوستی ختم۔ کاروبار میں یہی معاملہ ہے، ارے میری سنتا ہی نہیں بولے انہیں، حصہ ختم، اپنی بڑا چلاتے رہتا، حصہ ختم، پارٹنرشپ بھی برخاست، سارے معاملے یہی ہے پورے۔ تو بڑا میں بڑا، ختم کر دیجئے تو بڑا، صرف اللہ اکبر، اللہ بڑا۔ پھر اکثر نقطے پہ آتے ہیں ہم، کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ آدم اور شیطان، یہ دونوں کے کیریکٹر سے شروع ہوئی تھی۔ غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، شیطان سے بھی۔ اللہ نے جب شیطان سے پوچھا تھا غلطی کیوں کرا، تو شیطان توبہ کی وجہ تعویل کرا کہ میں آدم سے اچھا ہوں، اور وہ لعنتی قرار دے دیا گیا۔ اور اللہ نے آدم علیہ السلام سے سوال کیا، اے آدم میں تجھ کو منع کیا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ آدم علیہ السلام نادم ہو گئے، توبہ کر لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور ان کے اوپر متوجہ ہوا اور ان کو نبی بنا کے زمین پہ بھیجا۔ دو ہی باتیں ہیں بس۔ اگر غلطی ہونے کے بعد توبہ نہیں کر کے تعویل کر رہے ہیں تو شیطانیت ہے، غلطی ہونے کے بعد نادم ہو کے توبہ کر رہے ہیں تو یہ آدمیت ہے، ختم۔ یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے، غلطی ہونے کے بعد نادم ہونا، توبہ کرنا، اور غلطی ہونے کے بعد توبہ نہیں کر کے تعویل کرنا یہ شیطان کا عمل ہے۔ بس اتنی سی چھوٹی سی بات ہے، اتنی پوری تقریر کا، اس کو آپ سامنے رکھ لیجئے، انشاءاللہ تکبر کیا ہے، غرور کیا ہے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات ذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔